حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमद से आगाज़ करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर, उनके सहाबा पर और उनके कुनबे पर रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए हम सब पर और हमारी औलाद पर, और वो हमें उनमें से बनाए जो अपनी हालत बेहतर बना सकते हैं और अपने बच्चों और आइंदा आने वाली नस्लों की भी मदद कर सकें उनकी हालत बेहतर बनाने में। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये काबिलियत अता फरमाए कि हम कल के रहनुमा आज तैयार कर सकें। मेरे अजीज इस्लामी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं चाहूंगा पेश करना इजहार तशक्कुर और शुक्रिया ऑकलैंड पार्क एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का इस शाम की तकरीब की मेजबानी करने पर, और मुझे जिस मौजू पर जो दिया गया है वो है कल के रहनुमा आज तैयार करें। जब हम कल के रहनुमाओं की बात करते हैं, ये हमारे बच्चों की बाबत होती है, हमारे नौजवान नस्ल, वो औलाद जिससे अल्लाह ने हमें नवाजा है। अगरचे हम बच्चों के हामिल ना भी हों, लेकिन उम्मत बच्चों के हामिल हैं। हमें रखनी है गहरी दिलचस्पी उम्मत के बच्चों की नश्व नुमा में, क्योंकि कल हमें रहनुमाओं की जरूरत होगी जो चैलेंजों का सामना कर सकें, जो आज के चैलेंजों से बड़े होंगे।
اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال سابقہ سال سے بڑھ کر چیلنج درپیش ہوتے ہیں۔ دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی ترقی کر رہی ہے اتنے ہی سمجھ بوجھ اور برداشت کے حوالے سے پسماندہ بنتی جا رہی ہے، اور وہ بے حد پسماندہ بنتے جا رہے ہیں رہنمائی اور رہنمائی کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس رہنمائی کی کمی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہوتی ہے جو رہنمائی کو تسلیم کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رہنما عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رہنماؤں کی پہچان کروائے اور وہ انہیں محسوس کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر مرتبہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، بلکہ کبھی کبھار ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، اور رہنمائی کے مقاصد کے لیے ہمیں کبھی کبھار اپنی رائے ترک کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس موضوع کا احاطہ کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمان ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی مثالی زندگیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، جس طرح انہوں نے معاملات سے نمٹا، جس طرح انہوں نے اپنے بچے تیار کیے رہنما بننے کے لیے، جنہیں آج ہم متقی پیش رو کہتے ہیں، اور وہ انداز جس سے وہ اپنے بچے تیار کرتے تھے، نہ صرف اپنی اولاد کے ساتھ بلکہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی، ان کے رشتہ دار اور دیگر تمام بچے، بالخصوص یتیم، کیونکہ وہ خود بھی یتیم تھے۔ اور میں آغاز کروں گا ایک یتیم بچے کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے، جس کا باپ نہیں ہوتا، بلوغت کے پہلے کی عمر تک پہنچنے سے اسے یتیم تصور کیا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتخاب بطور ایک یتیم کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یتیم جان لیں کہ رہنما بننا محض ان تک محدود نہیں جن کے والدین حیات ہیں۔ کبھی کبھار آپ ہو سکتے ہیں آپ کا لیڈر ہو جو حامل ہو سکتے ہیں کسی قسم کی، مجھے کیا کہنا چاہیے، محرومی اپنے والدین کی موجودگی کے حوالے سے، لیکن وہ ہو سکتے ہیں رہنما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند والدین کی موجودگی پیدائش سے ہی ایسا نہ تھا جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ حوالے سے میری اور آپ کی ذات کے موضوع حالات تب ہوں گے جب دونوں والدین موجود ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو یتیموں کی نگہداشت کرتے ہیں، وہ جو ہمارے خاندانوں یا وسعت پذیر خاندانوں میں سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مسلمانوں کے خاندانوں سے ہیں، اور حتیٰ کہ دیگر۔ یاد رکھیں ہم غیر مسلموں پر جو اثرات مرتب کرتے ہیں اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے رہنمائی کی خصوصیات کے حوالے سے، کیونکہ اسلام محض ان کی جاگیر نہیں ہے جو پہلے ہی مسلمان ہیں، بلکہ ان کی بھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ اس شام میں نے 20 نکاتی منصوبہ مرتب کیا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب آپ کو کھانسی آتی ہے آپ کو اس وقت ایک چائے کا چمچ لینا چاہیے، لہٰذا ہمارے پاس 20 کھانے ہیں، ہر نقطہ ایک کھانا ہے، اور آپ نے 20 کھانے مکمل کرنے کے بعد صاف ظاہر ہے یہ نقطہ نہیں ہو سکتا اس ابلاغ کو فروغ دینے کا اس نسل کے ساتھ جو آپ سے چھوٹی ہے۔ ایسے نکات ہوں گے جو آپ کے اور میرے ذہن میں آ سکتے ہیں ماں بعد، اور اتنا کچھ موجود ہوگا جس سے ہنوز استفادہ کیا جا سکے گا، لیکن کم از کم یہ آغاز ہے۔ پہلے نقطہ کا آغاز تذکرہ کرنا چاہوں گا، اپنے بچے کی تعریف کرے۔ نقطہ نمبر 1، بے حد ضروری ہے اپنے بچے کی تعریف کرنا، اور مسلمانوں کے بچوں کی تعریف، اور ان بچوں کی جو کل آپ کے رہنما ہوں گے۔ دوسروں کے سامنے ایک اچھا بول بولیں، او ماشاءاللہ بہت خوب، او تم بہت اچھے دکھائی دے رہے ہو، الحمدللہ تم نے اچھا کام کیا، اگرچہ انہوں نے امتحان میں 10 میں سے 4 نمبر ہی کیوں نہ لیے ہوں، کچھ نہیں ہوتا، تم نے کیا کمال کیا۔ ان کے 4 سوالات درست ہیں۔ آپ 6 غلطیوں کو ہی کیوں پرکھتے ہیں پبلک میں؟ جب آپ دوسروں کی موجودگی میں اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، آپ فطری طور پر بچے کے اندر رہنمائی کی اس خصوصیت کو فروغ دیتے ہیں، انہیں احساس دلاتے ہوئے کہ ان سے محبت کی جاتی ہے اور سراہا جاتا ہے، اور ان میں موجود اچھائی ہمیشہ فروغ پائے گی۔ ماں بات غالباً آپ شامل کر سکتے ہیں، تم نے بہت خوب کیا ہے، اگلی مرتبہ تم اس سے بڑھ کر کرو گے، سبحان اللہ۔ لہٰذا مثبت حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں دوسروں کی موجودگی میں اپنے بچے کی تعریف کریں۔ نقطہ نمبر 1، اور یہ نقطہ اس کے تحت ہم یہ بھی سمجھنے کے اہل ہوں گے کہ جب آپ اپنے بچے کی سرزنش کریں فقط تب جب انہیں سرزنش کی ضرورت ہو، یقینی بنائیں کہ یہ دوسروں کی موجودگی میں نہ ہو، کیونکہ قدر و قیمت ذات کی یا احساسات، کیا مجھے کہنا چاہیے،
ذات کی تباہی و بربادی، اس کا احساس بچے کے اندر جنم لیتا ہے جب وہ اپنے والدین کو سنتے ہیں اپنی سرزنش کرتے ہوئے دوسروں کی موجودگی میں۔ حقیقت میں ایسی چیز ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں بچہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ تصور کریں، ہم ایک مال میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں جو لوگ اسلامی لباس میں ہیں، اور اس لیے اسے زیر بحث لانا ضروری ہے۔ آپ کا بچہ چلانے لگتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ روتے ہیں عوامی جگہوں پر، یا کبھی کبھار وہ ایک مخصوص کھلونے کی ضد کر رہے ہیں، کس قدر ضدی ہوتے ہوئے۔ یہ ایک بچے کی خصوصیت ہے۔ آپ کو رہنمائی کی خصوصیات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کل کا رہنما بنانے کے لیے۔ آپ بچے کے ساتھ کیسے نمٹتے ہیں؟ اس کا کام تو رونا ہے، آپ کا کام ہے، اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کیسے بچے سے نمٹتے ہیں جب بچہ رو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو تھپڑ مارتے ہیں، 2 تماچے چہرے پر، ہر ایک کی موجودگی میں، اور اسے کہتے ہیں بہتر ہے بکواس بند کرو، استغفر اللہ، حتیٰ کہ میں یہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتا۔ حقیقت میں یہ بہت برا ہے۔ ہمارے پاس اس کا نعم البدل ہے جو رہنمائی کی خصوصیات کو زیادہ مدعو کرنے والا ہے۔ اگر ہم کہیں خاموش رہو، خاموش رہو بھائی، نہ صرف وہی مقصد حل کرتا ہے بلکہ بہتر لفظ بھی ہے بنسبت بکواس بند کرو۔ یہ اس سے زیادہ بے تحاشا اظہار ہے پریشانی کا اور اس شخص کی نااہلیت کا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص اس قدر پریشان ہے، ان کی رہنمائی کی خصوصیت نہیں ہے۔ حقیقت میں اپنے ہی بچے کے ساتھ بولنے کے حوالے سے وہ بچہ دوسروں کے ساتھ کیسے عزت سے بات کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے، اور اس پر ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم آج شب کی گفتگو میں دیکھیں گے کہ ہمیں یقیناً ضرورت ہے اپنے اندر رہنمائی کی خصوصیات بڑھانے کی، تاکہ ہمارے بچوں نے دیکھ سکیں اور بچے ان کو سراہتے ہوئے ان سے سیکھ سکیں۔ نقطہ نمبر 2، اپنے بچے کو کبھی احساس نہ دلائیں کہ وہ بیکار ہے۔ یہ نقطہ نمبر 1 ہی سے منسلک لگتا ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ نقطہ ہے کیونکہ اور یہ کہیں وسیع تر ہے اور زیادہ گہرا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بغیر کوئی تبصرہ کیے، محض ہمراہ جس انداز سے آپ بچوں سے نمٹتے ہیں، یہ رونما ہو سکتا ہے وہ بیکار محسوس کرنے لگتے ہیں اگر ایک کو دوسرے پر فوقیت دیں۔ انہیں درس دیا جاتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ایسے لوگ ہوں گے جو زیادہ حقدار ہیں حقوق کے بنسبت دوسروں، کیونکہ ان کے والدین نے ایسا ہی کیا۔ لہذا جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تو معاملہ ہونا مساوی اور مساوات کا اپنے بچوں کے مابین، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص اپنے ایک بچے کو تحفہ دینا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے وہی کچھ اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہر ایک کو دو یا کسی کو بھی نہ دو۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ اپنے تمام بچوں کو دیتے ہیں، آپ یقینی بنائیں کہ وہ مساوی ہیں، اگرچہ کبھی کبھار ان میں سے ایک بے لگام بھی ہے۔ آپ کا چیلنج فروغ دینا ہے خصوصیات کو، اچھائی کی بے لگام بچے کے اندر۔ اسے اپنی ناکامی کا نقطہ تصور کریں، اگر اس حد تک بے لگام ہو جائے کیا آپ اب دباؤ کا شکار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول کے انتخاب میں ہماری مدد فرمائے، اور اتفاقاً یہاں ہیں براجمان ہیں اس تقریب میں جسے آکلینڈ پارک میں اکیڈمی آف ایکسیلنس سے منظم کیا ہے، اور واقعی ہم سراہتے ہیں ان سب کو جو جدوجہد اور کاوش کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں دیگر اسکولوں سے، مسلم اسکولوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ مسلمان والدین کو اس سے نمٹنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور میں بتا رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، میں کئی ایک سے ملا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی ترین شکایات کے حامل ہیں جب وہ مسلم اسکولوں میں ہوتے ہیں یا بذات خود مسلمان ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم اسکول کے منفی نکات مسلم اسکولوں سے زیادہ ہیں، مسلمان والدین شکایت کرتے ہوئے بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنی آواز اٹھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں مدیر یا کبھی کبھار وہ جو نگران ہے، ہم چیزوں کے بارے میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے بحرانوں کو مقابلہ کرنے کی جو ان اسکولوں میں ہو سکتے ہیں جہاں ہم اپنے بچے بھیجتے ہیں، اور اس انداز میں جو مسائل کرنے والا ہو۔ لہذا مؤدب انداز میں ہمارے بچے سیکھیں گے مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دروازے کھولے اور ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ کبھی اپنے بچوں کے احساس نہ دلائیں کہ وہ بیکار ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے بطور انسان کبھی مت سوچو کہ تم خسارے میں ہو یا تمہیں مسرت کر دیا گیا ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو جنہوں نے خود پر ظلم کیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس آیت میں اس قدر اچھائی پائی جاتی ہے، یہ ہمیں یہ دلاتی ہے ایک احساس کہ ہم بیکار نہیں ہیں، ہم خسارے میں نہیں ہیں، ہمیشہ امید موجود ہے۔ علماء اور مفسرین نے تذکرہ کیا ہے ایک شخص جو محسوس کرتا ہے کہ اللہ مہربان نہیں ہے، حقیقت میں وہ شیطان کی گرفت میں جکڑا ہے۔ ایک شخص جو یہ محسوس کرے کہ انہیں ایسے گناہ کیے ہیں جو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی، وہ حقیقت میں شیطان کی گرفت میں ہے۔ اللہ کی رحمت پر غور کرے۔ لہذا اگر یہ خصوصیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ محسوس کرنا کہ ہماری رسائی ہمیشہ رحمت تک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی محسوس کرے رسائی کی کامیابی تک، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرمائے۔ تیسرا نکتہ، جب بھی ہم اپنے بچوں سے بات کریں عزت سے بات کریں، نرم رویہ اپنائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ ہو، پلیز۔ جب آپ ان سے کچھ طلب کریں مت کہیں مجھے پانی دو، کہیں برائے مہربانی کیا آپ مجھے پانی پکڑا سکتے ہیں، اگرچہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کونے سے مریم مجھے پانی دو، ٹھیک ہے، یہ مخصوص مسلم گھرانہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے دو۔ ہم اسی قسم کے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمیں کہنا چاہیے برائے مہربانی کیا مجھے پانی دے سکتے ہیں، اس زبان میں بات کریں جو نہیں ہے عامیانہ۔ کوشش کریں مناسب زبان میں بات کریں، عامیانہ زبان میں نہیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں سے اس زبان میں بات کریں جو واضح ہو، عامیانہ پن سے پاک۔ واللہ آپ انہیں دوسروں کے ساتھ اس انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ ان پر فخر کریں گے۔ میرا بیٹا، کل ایک بچہ مسجد میں میرے پاس آیا، میرے دوست کا بچہ، اور واللہ بالکل اسی طرح اس نے مجھ سے بات کی۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں اپنے والد سے بات کر رہا تھا، اور یہ 8 یا 9 سال کا بچہ ہے، مجھے صحیح عمر کا اندازہ نہیں۔ کل میں اپنے والد سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور لہٰذا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قواعد کیا ہیں شطرنج کھیلنے کے۔ جس طرح اس نے بات کی میں نے کہا ماشاءاللہ یہ نوجوان، اس نے کہا غالباً آپ اس سے میری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ میں ایسے نہیں سمجھتا۔ میں بچے کی جانب دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے فی الفور کہا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ وہ حیران ہو رہا ہوگا یہ شخص کیا کر رہا ہے، لیکن وجہ یہ ہے قابل قدر ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں سے اس انداز سے بات کر سکتے ہیں کہ واللہ وہ گفتگو کے آداب سیکھتے ہیں اپنے ہی بچوں سے، اور اپنے ہی والدین سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لہٰذا یاد رکھیں جب اپنے بچے سے بات کریں نرم رویہ اپنائیں۔ یہ بچے کے لیے درس ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ نرم رویہ اپنائیں، گالی مت دیں، کیونکہ جب آپ گالی نہیں دیتے بچہ بھی گالی نہیں دے گا دوسروں کو۔ جب بچہ گالی دیتا ہے آپ ہمیشہ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے معاملہ ایسا تصور نہیں کیا جاتا۔ ہم اب بچے کی سرزنش کرتے ہیں، سرزنش کرنے کی حدود میں رہتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہم یہ ایسی جگہ کریں جو قابل قبول ہو، جہاں بچہ سمجھے کہ یہاں میں اور میرے والد ہیں یا والدین ہیں یا صرف میری فیملی ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کچھ معاملات میں کہ آپ بچے کی سرزنش کریں دوسرے بچوں کے سامنے۔ کبھی کبھار ایسے علیحدہ کریں، بچہ حقیقی آپ کی عزت کرے گا کیونکہ آپ نے بچے کو نہیں گرایا، حتیٰ کہ اسے بچے کو یا بچی کو اپنے ہی بھائیوں کی نظروں میں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ، ہم ان کی سنت مبارکہ کا غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ وضاحت سے بات کرتے تھے، واضح الفاظ میں بولتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا گھٹیا زبان مت اپناؤ، اس سے تمہاری عزت کم ہوگی۔ میرے اور آپ کے لیے آپ گھٹیا زبان استعمال کریں، یہ آپ کی عزت کم کرے گی۔ افسوس کہ ہم ایسا کرتے ہیں آج کل۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صاف زبان عطا فرمائے، سادہ الفاظ کے ساتھ جسے لوگ سمجھ سکیں۔ نقطہ نمبر 4، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا بچہ نوعمر ہے کہ یہ محض ایک بچہ ہے، اس سے بالغان جیسی توقعات وابستہ نہ کریں۔ کبھی کبھار آپ کا بچہ 4 یا 5 برس کا ہوتا ہے، وہ آپ کو توقع کرتا ہے کہ وہ بن جائے صاف ستھرا اور سمارٹ۔ ان کے کپڑے میلے کچیلے ہو سکتے ہیں، وہ تھوڑی بہت گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایک بچہ ہے جو مٹی میں کھیلتا ہے، وہ آپ کے لیے بچے ہیں اور بھی، انہیں وہ کرنے دیجیے، ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بچے کے ساتھ ایک بالغ جیسا برتاؤ نہ کریں جبکہ وہ 9-10 برس کا نہ ہو۔ غالباً انہیں کھیلنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ ان کے ساتھ بالغان جیسا برتاؤ نہ کریں، ہم بات کر رہے ہیں ان سے کھیلنے کا وقت چھیننے کی اور کچھ خصوصیات جن کے وہ حامل ہو سکتے ہیں بچے ہونے کے حوالے سے۔ لہذا جب آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں مٹی میں کھیلتے ہوئے، آپ کو انہیں ہمیشہ روکنا نہیں چاہیے۔ آپ مقرر کر سکتے ہیں ایک وقت جب وہ ریت کے گڑھے میں ہوں۔ در حقیقت کچھ اسکول یا گریڈ 0 ہم انہیں کہتے ہیں، وہ جو ہے محض ابتدائی عمر میں، غالباً نرسری یا پریپ میں کچھ لوگ اسے یہی کہتے ہیں، وہ حامل ہیں ریت کے گڑھوں کے، جہاں بچے کی
ریت میں کھیلنے کو سراہا جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہی وہ عمر ہے انہیں موج مستی کرنی ہے۔ اب چاہتے ہیں 20 برس کی عمر کا بچہ موج مستی کرے، نہیں۔ آپ جانتے جب میں 9 عمر تھا، سبحان اللہ، مجھے یاد ہے میری والدہ مجھے اٹھاتی تھی، اور کسی مرحلے پر مجھے ہنوز یاد ہے میری والدہ نے مجھے اٹھایا اور کسی نے کہا تم بچے کو ضائع کر رہی ہو۔ میری والدہ نے کہا خوب، تو کیا میں اپنے بچوں کو تب اٹھاؤں گی جب یہ 10 یا 20 سال کا ہو جائے گا؟ نہیں، لہذا مجھے انہیں اٹھانا چاہیے جتنی دیر تک میں چاہوں۔ لہذا یاد رکھیں، گود اٹھاتے ہوئے آپ بچوں کو ضائع نہیں کر رہے۔ کبھی کبھار آپ بچوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔ آپ بطور ماں اور باپ آپ نے کتنی بار اپنے بچے کو اٹھایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنائے ان میں سے جو اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ان کی عمر کے مطابق، اور سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بھی رہنمائی یا زندگی کے اس مرحلے سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں جلدی سے آپ کو بتاؤں دوسرا رخ، اس کا منفی پہلو، کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرتے؟ بچہ آغاز سے ہی باغی بن سکتا ہے کیونکہ اس کا بچپن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ بالغوں والا سلوک کیا، اب وہ بالغ ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں بچہ بننے کی جانب جو کہ وہ نہیں تھے، کیونکہ ان کے والدین نے انہیں وہ بچہ بننے نہیں دیا۔ اگر وہ پارک میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالیں، وہ کہیں جانا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی جگہ ہو جو نامناسب ہو تو غالباً آپ انہیں کسی اور جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی عطا فرمائے، وہ ہمیں ایسے والدین بنائے جو حقیقت میں تیار کر سکیں کل کے رہنما۔ آج نقطہ نمبر 5، ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی مدد کریں فیصلہ سازی میں۔ یہ بہت اہم ہے، بچے کو درس دینا چاہیے فیصلہ سازی کا، بچے کی مدد کریں فیصلہ سازی میں۔ اور کبھی کبھار آپ کو ضرورت ہوگی بچے سے بات کرنے کی، اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور یہ ان کے لیے غلط نہیں ہے، اسے سراہیں، اس کی تعریف کریں اور انہیں کرنے دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تسلیم کیا گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ حاصل کیا، وہ نشو نما پائیں گے، سمجھیں گے۔ آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، کریں، لیکن ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ کبھی کبھار وہ اپنے فیصلے خود کریں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں انہیں بتاتے ہوئے کہ دیکھو کل آپ کا تیراکی کا مقابلہ ہے اور اس وقت آپ کھیل سکتے ہیں کرکٹ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لہٰذا بچہ کہتا ہے میرے خیال میں کرکٹ کے لیے جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں، لہٰذا آپ کو کرنی ہے بچے کی مدد ایک فیصلہ کرنے میں۔ وہ فیصلہ کیسے کرے؟ لہٰذا آپ کہتے ہیں وہ دیکھو کرکٹ بہت اچھی ہے اور میرا خیال ہے یہ اچھا ہے، لیکن آپ اپنی نماز کا کیا کرو گے؟ مثال کے طور پر بچے کی عمر پر انحصار کرتے ہوئے، اور تب بچہ کہے گا میں ایسا کروں گا، نماز کچھ دیر بعد پڑھ لوں گا۔ تب آپ کہتے ہیں نہیں، لیکن یہ جمعہ ہے، کیا آپ کا نہیں خیال کہ آپ کو اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے؟ ایک اہم نماز ہے، لہٰذا ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ کرنا ہے۔ ان سے بات کریں، حتیٰ کہ وہ کہیں نہیں ڈیڈ میں صبح جاؤں گا، تب میں جمعہ کے لیے آؤں گا اور پھر واپس چلا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، یہ اچھا ہے۔ اب دیکھیں، اب بچے نے یہ سیکھا کہ کیسے نمٹنا ہے ان فیصلوں سے جو اس بچے یا بچی نے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فائدہ عطا فرمائے اور وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقطہ نمبر 6، جب کبھی آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہے اپنے بچے یا بچی سے پوچھیں اس کی رائے کیا ہے، بے حد اہم۔ یہ سابقہ نقطے کے ساتھ بھی قریبی انداز سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی لینا چاہتے ہیں، اپنے بچے سے پوچھیں آپ کسی گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ دوبارہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی اہمیت محسوس کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے پوچھتے ہیں، میری رائے یا میری ماں پوچھتی ہے۔ وہ سیکھیں گے دوسرے لوگوں سے ان کی رائے، وہ ایک رہنما ہے۔ امرهم شورى بينهم، قرآن فرماتا ہے، آپ جانتے ہیں ایمان والوں کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے باہمی مباحثے یا مشاورت سے۔ اگر ہم کل کے رہنماؤں کو درس نہیں دیتے مشاورت کیا ہوتی ہے، گھر میں ان سے مشاورت نہ کرتے ہوئے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں رہنما تخلیق کرنے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی عطا فرمائے۔ لہٰذا اپنے بچے کے ساتھ مشاورت کرنا اس کو سکھاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مشاورت کرے۔ سابقہ نقطے کی مانند اگر آپ فیصلہ سازی میں بچے کی مدد کرتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب بچہ یا بچی بڑی ہوتی ہے، وہ فیصلہ سازی میں دوسروں کی مدد اور رہنمائی کر سکتے ہیں اور جانتے ہوں گے کہ فیصلہ سازی کیسے کرنی ہے اس نے بذات خود۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی عطا فرمائے۔ لہٰذا کئی معاملات میں آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں اس کی رائے، تمہارا کیا خیال ہے، اور تب بچے کی رہنمائی کریں تمہارے خیال میں ہمیں کون سا رنگ خریدنا چاہیے گاڑی کا، یا آج آپ کہاں کھانا پسند کریں گے، ہم کھانے کے لیے باہر جا رہے ہیں، اور تب وہ نام بتائیں گے ایک ریسٹورنٹ کا جو انہوں نے سنا تھا غالباً اسکول میں، جو شاید نہ ہو، حلال،
اور تب آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہتے ہوئے ہاں لیکن کیا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. بطور مسلمان ہمیں اس چیز کو نظر نظر رکھنا چاہیے. لہٰذا اب آپ بچے سے بات کر رہے ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں, وہ پروان چڑھتے ہیں. جب کوئی بچہ کہتا ہے ہم اس ریسٹورینٹ میں جانا چاہتے ہیں, تو پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے میرے والد نے پوچھا کیا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے حلال ہونے کا, لہٰذا میں بھی وہی سوال پوچھنے جا رہا ہوں. یہ میں ایک مثال ہے, لیکن ہمیں ان مثالوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے ہمیں بچوں کو ذہن نشین کروائیں اور ہم اسے مسلمہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں خود رو گھاس کے مانند ہوتے ہیں. جب ایک اچھا باغیچہ ہوتا ہے جس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, آپ اسے دیکھتے ہیں, خوبصورت لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس نے خوب نشو و نما پائی ہے. لیکن جب آپ جنگلی گھاس کے حامل ہوتے ہیں, میرا یقین کریں وہاں خود رو گھاس پھوس اور کئی چیزیں جو تمام باغ کو آلودہ بناتی ہیں, وہاں جھاڑیاں ہوں گی اور اس قسم کی ہر چیز. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں جاننا چاہیے کیسے کرنی ہے پرورش, دیکھ بھال اور بچے کی مناسب نشو و نما. اللہ اسے ہمارے لیے آسان بنائے. نقطہ نمبر 7, غالباً گھر میں اس سائز کے مطابق جس میں ہم رہتے ہیں, ہم غالباً ایک کونے کے حامل ہیں یا ایک جگہ یا ایک کمرہ اس مخصوص بچے کے لیے. ان کا نام لکھ سکتے ہیں اس کارنر میں, ان کا علاقہ بنائیں. غالباً یہ بے تحاشا اضافہ کرے گا ان کے اعتماد میں. وہ محسوس کریں گے یہ میری جگہ ہے, میرا مقام ہے, میرا علاقہ ہے, میری حد بندی ہے, یہ میری ہے. لہٰذا غالباً آپ وہاں ان کے لیے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے چھوٹا سا کارنر محسوس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کارہائے نمایاں کو دیوار پر لٹکائیں. گھر میں کہیں پر بھی قطع نظر اس کے کہ کتنی کمزور یہ پینٹنگ ہے, حقیقتاً یہ 3 برس کی عمر میں بنائی گئی تھی. اسے رکھیں اپنے فریج پر, ان کا نام تحریر کریں. واللہ ہر مرتبہ وہ اس کی جانب دیکھیں گے, واو یہ اچھی چیز ہے, اور یہ حوصلہ افزائی کرے گی مزید کامیابی کی جانب. ہم اسکولوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کے کارہائے نمایاں اسکولوں کی دیواروں پر, لیکن ہم اس سے گھر کی دیوار پر آویزہ نہیں کرتے. اکثر ہم آویزہ کرتے ہیں ممنوع جاندار چیزیں دیوار پر, لیکن ہم آویزہ نہیں کر سکتے جو ایک پینٹنگ ہے اس نوعیت کی جو بالکل جائز ہے اپنے ہی بچے کی, کیونکہ ہم ہراساں ہوتے ہیں. تحریر کریں وہاں پر اپنے بچے کا نام اور عمر صفحے پر جس پر انہوں نے بنائی, وہ مخصوص ڈرائنگ یا مصوری یا چیز جو کچھ بھی ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کچھ کارہائے نمایاں کرنا, یعنی انہوں نے اسکول میں ٹیسٹ دیا اور ان کا نتیجہ شاندار رہا. ہم ہمیشہ ان کے نتائج کی تعریف کریں, غالباً مہربانہ انداز میں ان کو پرکھ سکتے ہیں فروغ دینے کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے کہ نتیجہ خراب کیوں ہے. اگر ایسا ہے اور غالباً اس طرح مخاطب ہوں جو ان کی مدد کرے, انشاءاللہ ان کے حوصلے بلند کرنے میں اور بہتر کرنے میں. لیکن اگر انہوں نے بہت خوب کیا اسے اپنے گھر کی دیوار پر آویزہ کریں, غالباً ان کے چھوٹے کارنر ان کے کمرے میں اگر ممکن ہو. تصور کریں ریاضی کے اسٹیٹ میں 100% اسے دیوار پر آویزہ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. بچے کو وہ خوشی ملے گی جو بیش قیمت ہے, بیش قیمت, میرا یقین کرے. اور کبھی کبھار ہم اسے مسلمہ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دروازے کھولے. نمبر 8, ایک انتہائی اہم چیز جس کو آغاز میں آنا چاہیے تھا لیکن میں نے اسے بعد میں رکھا کیونکہ وارم اپ ہونے کے بعد ہم چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. اپنے بچے کو درس دیں کہ وہ آپ کی تقلید کرے. نماز میں بے حد اہم, آپ پر جو فرض ہے خالق کی جانب سے, بچے کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے. یہ کہیں بڑھ کر پرقوت ہے. آپ کے لیے مثال کے ذریعے رہنمائی کریں بجائے زبانی یہ ہدایت کے. یہ بہت پرقوت ہے. اور یقیناً ہم سب جو یہاں موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہم میں سے وہ جن کے بچے ہیں اور جن کے بچے نہیں, اللہ میں اپنی مہربانی سے ان کو بچے عطا فرمائے, آمین. ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ 1 یا 2 برس کی عمر میں وہ کپڑے پہننے کے لیے لڑتے ہوئے جو ہم یا ان کی ماں پہنتی ہے حجاب پہننے کے لیے, وہ اس چھوٹے حجاب کو پہننے کے لیے لڑتے ہیں 1 یا 2 یا 3 سال کی عمر میں, جبکہ ابھی وہ بول بھی نہیں سکتے اور وہ اپنا مصلی چاہتے ہیں اور والدہ کے ساتھ نماز پڑھنا. کیوں؟ کسی نے انہیں کچھ نہیں بتایا. ہم مثال کے ذریعے رہنمائی کر رہے ہیں. اپنے خالق کی جانب سے ہمارا فرض ہے. سبحان اللہ, اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ خود بہت دیکھیں گے اور اسے اپنانا چاہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے. یاد رکھیں آپ کا بچہ آپ کو جو کچھ کرتے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے, بالخصوص جب وہ نوعمر ہیں اور جب وہ ہیں عمر کے اس حصے میں جہاں جو کچھ سیکھ سکیں گے وہ ایک بیج کی مانند ہوگا جو پھلے پھولے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے. لہذا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنا فرض, ایمان کی خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر, ہمیں انہیں اس عمر سے ہی اپنے بچوں کی دل میں بٹھا دینا چاہیے. کبھی کبھار کوئی کام رونما ہوتا ہے اور آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. لوگ گالی دیتے ہیں کہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اگر آپ یہ کہتے رہیں گے بچہ بھی کہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اپنے دل میں. اور اگر آپ کہتے رہیں یہ کہ مجھ پر فرض ہے مجھے مسجد جانا ہے کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے,
جب آپ کو دولت ملے یا کوئی اور چیز تو کہیں یہ من جانب اللہ ہے، اللہ نے ہمیں روزی دی اور اس سے ہی ہم تمہارے لیے کچھ خریدنے کے قابل ہوئے، اور یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، لہٰذا مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے مجھے عطا فرمانے پر، اور تمہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لہٰذا ایمان کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر دل میں بیٹھے گی۔ فرشتوں کے بارے میں بات کریں موت کے بعد کی زندگی کی۔ یاد رکھیں نوعمری میں ہمیں بچوں کو اس قدر خائف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کانپنے لگیں۔ آپ غور کریں، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے مروا ابناءکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین او اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، بچے کو نماز پڑھنے کا کہو 7 برس کی عمر میں۔ ہدایت سنت یہ ہے کہ 7 برس کی عمر میں بچے کو سکھاؤ۔ اس سے پہلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے انہیں مثال کے ذریعے تقلید کرنی چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس عمر پر آپ انہیں الفاظ کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں، اور اگر وہ پہلے نہیں سمجھے، وجہ یہ ہے کہ اس عمر تک وہ حتیٰ کہ مقلد نہیں ہیں، وہ اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ جس دن وہ پہنچیں، جسے ہم بلوغت کی عمر کہتے ہیں، یا جو بالغ ہو، اسلام میں پختہ کاری کہا جاتا ہے، جہاں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور فرشتے ان کا اعمال نامہ تحریر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس عمر تک پہنچنے تک وہ پہلے ہی منظم ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، پہلے ہی ان کی ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح وہ حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہماری وساطت سے ہے اچھائی کی بات کرتے ہوئے اس عمر سے قبل، اور ایک مرتبہ جب وہ عمر آن پہنچتی ہے ہم انہیں سزا سے خبردار کر سکتے ہیں، اور تب وہ محسوس کریں گے۔ آپ پہلے ان سے جنت اور جہنم کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں، غالباً جنت کا زیادہ 7 برس کی عمر سے قبل یا 8، اور اس کے بعد جب وہ کچھ بڑے ہوں ہم ان سے جہنم کی بات کر سکتے ہیں، انہیں اس کی یاد دہانی کرواتے ہوئے خبردار کر سکتے ہیں کہ جہنم ان کے لیے جو بہت برے لوگ ہیں، جو کسی بھی طور پر اللہ سے رابطہ نہیں رکھتے، وہ جو گالی نکالتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کہنا چاہیں، لیکن یہ یقینی بنائیں کہ ہم بچے میں بہت زیادہ خوف نہ کریں قبل اس کے کہ وہ حقیقت میں پہنچ جائیں بلوغت کی عمر تک، اس حد تک کہ تب وہ اسلام سے خائف ہونے لگے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کبھی کبھار جب ہمارے بچے دوسرے غیر مسلم بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، انہیں درس دیا جاتا ہے ہم سب جنت میں جائیں گے، یسوع نے ہمارے لیے موت گلے لگائے، اس قسم کا اعتقاد کبھی کبھار بچے کے کانوں پر اثر کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس رحمت اور اچھائی کا تذکرہ نہیں کیا ہوتا جو اسلام میں ہے، اور اسلام یقیناً بڑھ کر رحمت کا حامل ہے بنسبت کسی اور مذہب کے، ہم ہوں گے اپنی ذمہ داریوں میں ناکام۔ اپنے بچوں کے حوالے سے ہم کل کے لیے رہنما تیار کرنے کے کیسے حل ہوں گے اگر وہ بذات خود محسوس کریں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کہیں دور ہیں۔ اللہ ہمارے دروازے کھول لے۔ نقطہ نمبر 9، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ نقطہ نظر بیان کیسے کریں یا رائے کا اظہار یہ تب ہوگا جب ہم کریں گے اپنی رائے کا اظہار درست طریقے سے، یا بچوں کی تصحیح کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے اپنا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے کیسے بات کرنی ہے، لوگوں سے کیسے مخاطب ہوں، اپنی رائے کا اظہار کیسے کرنا ہے، جب آپ کسی سے اختلاف کریں تو کیسے کریں۔ ہم اپنے بچوں سے بات کریں جب ان سے اختلاف ہو اس انداز سے جیسا کل ہم ان سے چاہتے ہیں، عالمی رہنماؤں سے مخاطب ہونے کے لیے جب وہ عالمی رہنما کے ساتھ اختلاف رائے کریں۔ اس کا آغاز گھر سے ہوگا۔ آج کل آپ کسی کے ساتھ اختلاف رائے کرتے ہیں بڑے بے ادبی کے الفاظ کے ساتھ، یا بےہود الفاظ نکلتے ہیں والد کے منہ سے جبکہ وہ فون پر ہوں۔ اب جانتے ہیں یہ ہے، یہ وہ ہے، اور یہ بیان اور الفاظ مسلمانوں کی زبان پر ہیں۔ واللہ اسے جھٹلائیں نہیں، اور اس لیے ہمارے بچے ہم سے زیادہ گالیاں جانتے ہیں آج کل کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک اچھا لفظ چنتے ہیں اور ان کے مابین ایک سمجھوتا ہے کہ یہ بے ادبی کا لفظ ہے، اور وہ اسے آپ کی موجودگی میں بول رہے ہیں، اور ہائی کوئی ہنس رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں شکریہ جزاک اللہ، سوچتے ہوئے یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ یہ نیا دور ہے، انہوں نے نئے الفاظ بنا لیے ہیں، جس طرح روزانہ نئے فون موجود ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی نئی ہے، ان کے ذہن میں ہم سے تیز تر ہیں کبھی کبھار، کیونکہ ریم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون میں ریم کے اضافے کی وجہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اچھائی اور گہری سمجھ بوجھ۔ واللہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ آپ کا بچہ جو 4 برس کا ہے، واللہ وہ آپ نے آئی پیڈ لے کر بیٹھتا ہے، وہ غالباً فی الفور آپ سے بڑھ کر جان لیں گے۔ میرا بیٹا ہے جس کی عمر 5 تھی، کبھی کبھار گیمز کھیلتا ہے اور وہ حقیقت میں اس میں تیز ہے، یعنی اس کا سکور 999 یا کوڈ 9 ہوتا ہے اختتام پر، اور جب میں نے کھیلا تو میں 20 یا 30 سے بھی نہ آگے جا سکا۔ وہ مجھ پر ہنس رہا ہے کیونکہ وہ بچے جانتے ہیں، لیکن
سبحان اللہ، غور کریں وہ کس قدر جلد سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ اس عمر سے ہمیں یقینی بنانا ہے کہ وہ بھی نہ صرف ٹیکنالوجی سے آشنا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سکھانا ہے کہ اسے ذمہ داری سے کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں بہت سے مسلمان فحش نگاری میں مبتلا ہیں، اور میں اعداد و شمار پڑھ رہا ہوں انٹرنیٹ پر، اور میرا یقین کریں فحش نگاری وہ المیہ ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان ممالک زیادہ دیکھ رہے ہیں فحش نگاری کی سائٹس بنسبت غیر مسلم ممالک ہے۔ کیا یہ شرمندہ نہیں کرتا؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایسا کیوں ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو درس دینا چاہیے، ہمیں انہیں ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے، کیسے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے جب آپ کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کیسے استعمال کرنا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ آج کل یاد رکھیں کل وہ ہم سے بڑھ کر کسی جدید چیز کے حامل ہوں گے، اور وہ اہل ہوں گے استعمال کرنے کی وہ چیزیں جنہیں غالباً ہم فضول تصور کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے 80 برس کے دادا آپ کو بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا میں وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں سیل فون استعمال نہیں کر سکتا، جس کا مطلب ہے مجھے موبائل فون کی قطعاً ضرورت نہیں، مجھے یہ بھی نہیں جاننا یہ کیسے استعمال کرنا ہے، میں لینڈ لائن استعمال کرتا ہوں۔ اب جب آپ ہوں 60 برس کی عمر تک جو نوکیا 6110 استعمال کر رہے ہوں، اور تب جب آپ نو عمر لڑکے یا لڑکی کے حامل ہو جس کی عمر 14 یا 15 برس ہے، ڈیڈ مجھے چاہیے آئی فون 6، آپ کہتے ہیں لیکن میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا، آپ نہیں جانتے یہ اگلے برس مارچ میں آ رہا ہے، وہ اسے پہلے ہی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ ہم سے کہیں آگے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذمہ دار والدین بنائے۔ بدترین کام جو آپ کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ وہ آپ کو پکڑ لے کسی کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے، یا دیکھ لے فحش نگاری کرتے ہوئے، یا آپ کو پکڑ لے کچھ ایسا کرتے ہوئے جو غیر اخلاقی ہو، وہ بدترین مثال ہے جو آپ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا یقین کریں وہ آپ کو بطور والدین دیکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں، اور جب والد یا والدہ کو دیکھتے ہیں وہ بات کہتے ہوئے جو غیر اخلاقی ہے، واللہ یہ انہیں مجروح کرتا ہے۔ میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو مکمل اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، نوبت خودکشی تک آ جاتی ہے ناجائز تعلقات کی وجہ سے ان کے ماں کے یا باپ۔ میرا یقین کرے، اور بچہ نہیں جانتا کس سے پوچھنا ہے، کس سے کوئی بات کرنی ہے، یہ بے حد ہراساں کرنے والا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے اس کی نمائش اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ یہاں تک کہ ان والدین کے لیے خوشخبری جنہیں سگریٹ نوشی کی بری عادت ہے لیکن ہنوز اپنے بچوں کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، میں اسموکرز کو خوشخبری نہیں دے رہا، نہیں، ہم کوئی انتہائی مخصوص بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسموکر ہیں اور اسے بچوں کی موجودگی میں نہیں کر رہے، یقین کریں آپ قابل ستائش ہیں، کیونکہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بری عادت ہے، اور میں اپنے بچوں میں بری عادت پسند نہیں کروں گا جس انداز میں یہ مجھ میں پائی جاتی، کیونکہ میں کل کے رہنما تیار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آج ہم سگریٹ کی تباہ کاریوں اور نقصان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں بنسبت پہلے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ نقطہ نمبر 10، سوالات پوچھنے کے لیے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں اور کوشش کریں ان کے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب دینے کی۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے تب وہ ساتھ والے ہمسائے سے جواب حاصل کریں گے، سبحان اللہ، یا وہ اسے اسکول سے حاصل کریں گے، اور تب کیا ہوتا ہے وہ غلط جواب حاصل کرتے ہیں۔ بچے بہت جلد بہت کچھ جان لیتے ہیں آج کل، میرا یقین کریں۔ میں چند روز قبل خطاب کر رہا تھا کسی اور شہر میں، اور میں نے کہا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ شادی کے بارے میں بات کرنی چاہیے 10 برس کی عمر سے، اور لوگ میری جانب دیکھنے لگے، اور میں نے کہا وہ پہلے ہی اسے جانتے ہیں 9 برس کی عمر سے۔ جب آپ ان سے بات کریں وہ کہیں گے ڈیڈ یہ وقت کی بات ہے، ہم پہلے اس بارے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آج وہ، میرا یقین کریں، ٹیکنالوجی نے انہیں بہت تیز کر دیا ہے، اور جب ہم ان سے شادی کی بات کرتے ہیں آپ ان سے تفصیلی بات نہیں کر سکتے، لیکن برف توڑیں بات کرتے ہوئے اس قسم کی۔ میں ایک والدین کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے بچے کے لیے کارگر ثابت ہوا۔ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے بچے ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو تنگ کرتا تھا 10 برس کی عمر سے، ایک انتہائی شریف شخص کی بچی کے حوالے سے، کیونکہ وہ چھوٹی لڑکی ہمیشہ بخوبی لباس پہنتی، بالکل اسلامی لباس، اور میں ہمیشہ اپنے بچے کو تنگ کرتا یہ کہہ کر کہ میں اس سے تمہاری شادی کراؤں گا، اور اس نے کہا اس کا اختتام ہوا کئی برسوں بعد اس مخصوص شادی پر، سبحان اللہ۔ لہٰذا باپ پہلے ہی آغاز کی عمر سے، یقیناً آج کل والدین کا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا اپنے بچوں کو شادی کی بابت، لیکن آپ بالواسطہ طور پر کہہ سکتے ہیں اپنے بچے کی تربیت کے لیے کہ کن خصوصیات کو پرکھنا چاہیے 10 برس کی عمر سے، یہ کہتے ہو کہ یہ لڑکی مناسب لباس نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، آپ کسی ایسے کو دیکھ سکتے ہو جو ہو سکتی ہے ایک ماں جیسی ہستی،
ایک نو عمری کے دور سے یہ ضروری ہے جس انداز سے آپ اپنے بچے کے لیے مناسب سمجھیں، کیونکہ مختلف بچے مختلف سطحات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو برف توڑنے کی ضرورت ہے کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے، اور انہیں اس قدر دوست اور ساتھی بنائیں کہ جب انہیں کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ ڈیڈ کے پاس آئیں یا ماں کے پاس آئیں۔ مام، کیا آپ کو معلوم ہے آج میں نے کسی کو دیکھا، یہ کہتے ہوئے یا ایسا کرتے ہوئے، یا انہیں آپ کے پاس آنا چاہیے اور تب آپ ان سے کہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن تب آپ سوال سے نمٹتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے پوچھا۔ وہ جب آپ کے پاس جرم کا اعتراف کرنے آتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، انہیں اس انداز سے سزا نہ دیں کہ وہ دوبارہ کبھی آپ سے سوال نہ پوچھیں، یا وہ آپ کے سامنے کبھی اعتراف نہ کریں یا آپ سے کچھ نہ کہیں۔ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور اگر آپ نے پکڑا انہیں اعتراف کیا، میرا یقین کریں اعتراف میرے خیال میں ہلکی سی سرزنش کا حقدار ہے بنسبت اگر آپ ان کو خود پکڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے اور وہ ہمارے بچوں کو حقیقت میں بنائے حقیقی رہنما، اس طور کہ وہ ہماری نسبت بہتر بن سکیں۔ لہٰذا اس نقطے کو محض دہراتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو درس دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں سوالات پوچھنے کے حوالے سے۔ انہیں سوال کرنا چاہیے جو بھی وہ پوچھنا چاہیں، اور سوال کا جواب دینے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم، کہیں کل یا پرسوں ہم اس کا جواب دیں گے، اور آپ جانتے ہیں یہ کیا کرے گا، یہ آپ کے بچے کا معاون ہوگا، وہ دوسروں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ پوچھنا سیکھیں گے یہ شخص کیوں یہ کہہ رہا ہے، یہ شخص یہ کیوں کر رہا ہے، اور تب ہم انہیں سکھانا چاہیے کہ وحی کو کیسے تسلیم کرنا ہے۔ جب وہ ایک سوال پوچھتے ہیں اور جواب قرآن کی آیت مبارکہ ہے، وہ تب پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اسے کیوں کرتے ہیں، لہٰذا تب آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، لہٰذا بطور مسلمان جو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، خواہ ہم اس کی تفسیر سمجھتے یا نہیں۔ غالباً جب ہم بڑے ہوں ہم زیادہ سمجھنا شروع کریں گے، لہٰذا اب بچے کے علم میں آئے گا کہ کبھی کبھار مجھے براہ راست جواب نہیں مل سکتا۔ اگر قاتل مدرک فرماتا ہے مثال کے طور پر، اور میں ایک مخصوص مثال دیتا ہوں، مجھ سے کئی مرتبہ سوال پوچھا جاتا ہے، جب ہوا خارج ہوتی ہے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی نہیں دھوتے ہوا خارج ہونے کی جگہ۔ اللہ اکبر، میں اسے مؤدبانہ انداز سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں لیکن آپ نے ہوا خارج کی، لہٰذا بچہ کہتے ہیں لیکن ہم وہاں کیوں نہیں دھوتے؟ سمجھ آتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، سوال کی تعریف کریں، کہیں شاندار سوال ہے، یہ میرے بھی ذہن میں آیا، انہیں بتائیں۔ لہٰذا مزید سوالات پوچھنے کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور تب آپ انہیں بتائیں یہ ایک روحانی چیز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے قادر مطلق کی جانب سے، اور کبھی کبھار ہم اہل نہیں ہوتے دیکھنے کے اس کے ظاہری فوائد، لیکن روحانی طور پر عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ فرشتے ہمیں بچاتے ہیں اور ہم جنات سے محفوظ رہتے ہیں اور ایسی دیگر گو چیزوں سے، اور ماشاءاللہ آپ تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے فائدہ۔ نقطہ نمبر 11، ہمیشہ اپنے وعدے پورے کریں بچوں کے ساتھ کیے گئے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہاں آؤ میں تمہیں ایک چاکلیٹ دوں گا، اور جب وہ آئیں انہیں چاکلیٹ دیں، اگر تم یہ کامیابی حاصل کرو میں تمہیں مکہ لے جاؤں گا، اگر وہ حاصل کریں انہیں مکہ لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ بڑے بڑے وعدے مت کریں جن کی آپ تکمیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے بچہ سیکھتا ہے جھوٹے وعدے کرنا، یہ بچے کو یہی سکھاتا ہے۔ لہذا جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ بچہ یا بچی جیون ساتھی سے وعدہ کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں 2 برس بعد ہم سسرال میں رہیں گے اور اس کے بعد ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی ہنس رہا ہے، یہ عام بات ہو گئی ہے کہ نہیں؟ غالباً ان کے والدین نے بھی یہی کام کیا تھا، اور وہ ہمیشہ ایک بیان دیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، جب وقت آتا ہے وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں کیے گئے وعدے پورے کرنے کی توفیق دے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاوندوں سے، الحمدللہ، اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ لہٰذا چھوٹے وعدے کریں، کہیں 2 برس اگر ہم زندہ رہے تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ میں ایسے علاقے میں داخل ہو چکا ہوں جہاں سے مجھے جلد از جلد باہر نکلنا ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے سبحان اللہ اپنے بچوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا بڑے بڑے وعدے ہرگز نہ کریں جنہیں آپ پورا نہیں کر سکتے، اور اگر کسی وجہ سے آپ ایک وعدہ پورا کرنے کے اہل نہیں جو آپ نے کیا تھا، مناسب انداز میں وضاحت کریں۔ آپ کو ضرورت ہے غالباً کوئی ایسا کام کرنے کی جس سے بچہ خوش ہو جائے، اور یہ مدد کرے گا بچے کی کہ وہ نااہلیت کو سمجھ سکے اس مخصوص وعدے کی تکمیل کے حوالے سے جو آپ نے بچے سے کیا تھا۔ نقطہ نمبر 12، بے حد اہم، اپنے بچے کو درس دینا کہ مہارتوں کو کیسے فروغ دینا ہے ایک گروہ کا کارکن بننے کی۔ یہ بہت اہم ہے، شاید سمجھنے میں کچھ دقت ہو لیکن میں اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں بطور ٹیم جدوجہد ایک کام ہے جو بے حد اہم ہے۔ جب معاملہ آتا ہے رہنمائی کا،
ترقی کا، کمیونٹی کی تعمیر کا۔ کیسے کبھی کبھار جب آپ لوگوں کے گروہ میں ہوتے ہیں، آپ کی رائے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو جس کا انتخاب کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹیم کو چھوڑ دیں، ہرگز نہیں۔ جس وقت تک یہ ایک قابل قبول رائے ہے، آپ کو ضرورت ہے ٹیم کے ساتھ رہنے کی۔ آپ جانتے ہیں کھیلیں، علماء کھیلوں کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں، مثبت اور منفی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کھیل کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ خصوصیات کو فروغ دینے کے لیے، جن کی ہم نشو و نما اور ترقی سر انجام دے سکتے ہیں اپنے اور بچوں کے اندر۔ مقابلہ بازی اہم ہے مخصوص حد تک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درس دیتی ہے آپ کو ٹیم ورک کا۔ اب جانتے ہیں فٹ بال، میرے پاس فٹ بال کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ جانتا ہوں، جب ہم اسکول میں تھے اور فٹ بال کھیلتے تھے، ایک چیز ہم نے سیکھی، گیند پاس کیے بغیر آپ جیت نہیں سکتے۔ قطع نظر اس امر کے کہ آپ کس قدر پرقوت ہیں حوالے سے گیند کو ٹھوکر لگانے کے اور گھمانے کے، اگر آپ گیند کو پاس نہیں کرتے، میرا یقین کریں آپ نہیں جیت سکتے۔ اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اگرچہ میں نے اسے ترک کر دیا، میں نے صرف اس لیے کھیلا کیونکہ یہ لازمی تھا، اور بہت جلد اسے ترک کر دیا، لیکن آج تک میرا یقین کریں میں نے اپنے اندر فروغ دیا ہے یا فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ کوئی چیز کسی کو آگے پاس کرنا، جب آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ غالباً آپ یہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں، انہیں بھی چانس دیں، انہیں بھی موقع دیں، حتیٰ کہ چاہے وہ کک مارے اور گول نہ کر سکیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے انہیں موقع دیا تاکہ وہ فروغ دے سکیں۔ آج کل کے علماء کبھی کبھار، اور میں اپنی ہی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ سے کہیں گے کہ اس آدمی کو پلیٹ فارم نہ دینا، اور جب میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں پلیٹ فارم اللہ سے متعلق ہے، آپ کسی ایک کے لیے یا سب کے لیے پلیٹ فارم بلاک کر سکتے ہیں، لیکن میرا یقین کریں اگر اللہ کسی شخص کو پلیٹ فارم عطا کرنا چاہتا ہے، آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اللہ کی رضا سے ہم نے سیکھا تھا نوعمری ہی میں، ہر کسی کو موقع دیں، ہر کسی کو خیالات کا اظہار کرنے دیں، انہیں پرسکون ہونے دیں، انہیں فروغ پانے دیں، وہ بھی سیکھیں گے، وہ بھی اپنائیں گے، ان کو بھی تجربہ ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں نے کیسے آغاز کیا، میں ایک لمحے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیسے آغاز کیا۔ میں اپنا پہلا لیکچر اب بھی یاد ہے مجھے، وہ لیکچر میں نے خود تحریر کیا، اس قدر سخت تھا، جو تھا جمعہ اور خطبہ کی خصوصیات پر، اور کیسے حرام ہے بات کرنا خطبے کے دوران وغیرہ وغیرہ۔ اور میں تازہ گریجویٹ تھا، غالباً میں نے گریجویشن مکمل ہی کی تھی، اور میں ایک کاغذ کے ہمراہ آیا اور میں مسجد میں کانپ رہا تھا، زمبابوے کے قصبے کی مسجد میں 15 منٹ کا لیکچر، اور میں کانپ رہا تھا، اور میں نے اسے پڑھا شروع سے آخر تک۔ میں نے اسے پہلے بھی پڑھا تھا اور مجھے 15 منٹ لگے تھے، لیکن جب میں نے اسے سب کے سامنے پڑھا مجھے 7 منٹ لگے۔ میں نہیں جانتا کیسے میں کانپ رہا تھا۔ جب میں نے وقت دیکھا، اب مسجد میں بالکل خاموشی تھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آج میں ایسے بات کر رہا ہوں جیسے مجھے کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں، میں ایک بدترین عوامی مقرر تھا۔ میرا یقین کریں میں اتنا شرمیلا تھا عوامی خطاب کے حوالے سے کہ راہ فرار اختیار کر لیتا تھا۔ میں غالباً غیر حاضر رہتا تھا، کبھی کبھار اسکول کے ایام میں اس خوف و ہراس کی وجہ سے لوگوں سے کھڑے ہو کر خطاب کرنا ہوگا، لیکن غالباً اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کی دعا کے ذریعے، اور یہ اہم ہے، یہ 20 نکات میں شامل نہیں لیکن اسے شامل کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، بکثرت دعا، ہر وقت ان کے لیے دعا کریں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو اپنے بچے کے لیے دعا کرتے رہیں، کچھ بھی ہو، یہ آپ ہی کا بچہ ہے، اگرچہ کبھی کبھار اگرچہ کسی قدر گمراہ ہو چکا ہے، اللہ انہیں واپس لائے، کبھی نا امید نہ ہو، آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کی رضا سے۔ لہٰذا میں نے اسے پڑھا، اور اب میں مجمع کی جانب دیکھ رہا ہوں، اور میں نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے، اور ایک ضعیف انکل، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے، وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا بیٹا، میں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے کہا اسے دوبارہ پڑھو۔ تصور کریں ایک جملے نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے دیکھا 7 منٹ ختم ہو چکے ہیں، ہنوز مزید 8 منٹ باقی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا اسے دوبارہ پڑھو، اور یہی سب کچھ ہے۔ اور میں نے کہا او ماشاءاللہ، اور میں نے اسے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اسے پہلے سے بہتر طور پر پڑھا، اور یہ دہرائی تھی ان کے لیے جو وہاں موجود تھے، جو تعداد میں کم تھے۔ ہم سب تاخیر سے جمعہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور یہ دہرائی ان کے لیے تھی جو تاخیر سے آئے تھے، اور یہ ان سے متعلق نہیں تھا۔ اور میں نے ان سے کہا غور کریں، اور آج ماشاءاللہ اس قسم کے رویے کی وجہ سے جہاں کسی نے میری مدد کی فروغ دینے میں اس مہارت کو، اگر اس دن وہ مجھ سے کہتے آپ دوبارہ خطاب نہیں کریں گے کیونکہ آپ نہیں جانتے گیند کو کیسے گھمانا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں بدترین ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے موقع دیا، اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں اس کے لیے کوشش کرو، کیونکہ یہ وہ ہے جو بچے کو بچا سکتا ہے۔ یہ محض پیوند لگانا ہے، ہم اسے پیوند لگانا کہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچے کو کہنے کے لیے کہ وہ مثال چیز ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کو پیوند کاری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ توجہ ہوتا ہے اور زردگی کا شکار ہونے لگتا ہے، اس حد تک کہ ادویہ کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہے اس کی وجہ محض آپ کی ناکامی ہے۔ میرا یقین کریں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بہترین ڈاکٹر ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے نہ ہوں، لیکن چند جنہوں نے مجھے بتایا ہم 6 یا 7 مرتبہ فیل ہوئے تھے جب ہم ہائی اسکول میں تھے،
کوئی ان سے نہیں پوچھتا جب وہ تیار ہوتے ہیں بطور سرجن آپ کا پیٹ چوک کرنے کے لیے، ڈاکٹر آپ نے ایسے کیسے سیکھا؟ پہلی مرتبہ کامیابی ہوئی یا 10ویں بار؟ اس نے کہا رکو، اس نے اپنے تھس سے کہا ٹھیکہ لگاؤ، کیونکہ وہ اکتا جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ ناکام ہو جائیں، دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ کوشش کریں ادا اور کرتے رہیں حتیٰ کہ ایک دن کامیاب ہو جائیں۔ غالباً آپ ایک وقت میں 2 مضامین پاس کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں جہاں چاہ وہاں رہا۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ناکامی کا سامنا کیسے کیا جائے اور اس کا جواب کیسے دینا ہے، رد عمل کا اظہار کیسے کرنا ہے اور اس مسئلے سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ نقطہ نمبر 17، جب آپ ایک واضح غلطی کریں اپنے بچے سے معذرت کریں، محسوس نہ کریں خود کو بڑا کہتے ہوئے معذرت خواہ ہوں، میں واقعی معذرت خواہ ہوں، یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو درس دیتے ہیں غلطی کیسے تسلیم کرنی ہے۔ کچھ والدین تصور کرتے ہیں کبھی تسلیم نہ کرو اپنی غلطی، خواہ یہ آپ کی بہو یا داماد یا بیٹا یا بیٹی یا کسی بھی موجودگی میں ہو، آپ کبھی نہیں کہتے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا خیال ہے یہ ثقافتی چیز ہے۔ کبھی کبھار کچھ ثقافتیں غالباً اس قسم کے رویے کو فروغ دیتے ہیں اور تصور کرتے ہیں یہ استحقاق ہے، واللہ یہ ناکامی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ نہیں کہتے میں معذرت خواہ ہوں، جب آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے جہاں واضح ترین غلطی کی گئی، واللہ مناسب توبہ میں مصروف ہونے کے آپ کے مواقع اللہ کے ساتھ معدوم ہو رہے ہیں، کیونکہ تب ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے گے۔ آپ اپنے بچے کو جواز پیش کرنے کا درس دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا، لیکن کیا تم کو معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہوتا میں اس وقت کیسی صورتحال میں گرا تھا؟ آپ کیوں بہانے تلاش کر رہے ہیں؟ محض کہیں میں نے غلطی کی، میں بالکل غلط تھا، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، بات ختم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بولنے کی توفیق نہ دے اگر مگر کرنے کی، جب ہم توبہ میں مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شرط یہ ہے تہہ دل سے اقرار کریں کہ آپ نے خطا کی ہے، آپ غلط ہیں اور ملال محسوس کرتے ہیں، اس صورت میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کیسے اپنے بچے کو درس دیتے ہیں یا کہتے ہیں اپنا قصور تسلیم کرنے کا، جبکہ آپ نے خود کبھی ان کے سامنے اپنا قصور تسلیم نہیں کیا، جب وہ واضح طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب غلطی ان کے حوالے سے تھی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فائدہ عطا فرمائے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو کر سکتے ہیں ہمیشہ جب کبھی ایسا ہو اپنی غلطی تسلیم اور معذرت، چاہے یہ اپنے بچوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ نمبر 18، اپنے بچوں کو سرپرائز دیں۔ ایک دن مقرر کریں جب آپ بچے کو سرپرائز دیں، آپ انہیں پیش کریں قدردانی کا تحفہ، کبھی کبھار کوئی ایسی چیز جو ان کا خواب ہو، کبھی کبھار غالباً انہیں پیش کریں۔ یہ حقیقت میں اضافہ کرتی ہے اور تحریک دلاتی ہے اچھائی کے کاموں کی۔ لہٰذا اچھے کام کی تعریف کریں۔ کبھی کبھار ایک دن مقرر کریں، ایک دن، اور آپ ان سے کہیں میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں اس اور اس وجہ سے۔ اسکول ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں بچے سبقت لیں۔ سال کے آخر میں وہ ایک دن رکھتے ہیں، آج کل کبھی کبھار ہفتہ وار بنیاد پر، کہ ہفتے میں سب سے بہترین بچہ یہ ہے۔ بہترین کاوش، جس کا مطلب ہے اگر آپ کے 3 نمبر آتے تھے 10 میں سے اور اب آپ کے 5 نمبر ہے، در حقیقت آپ کے فیصد میں اس قدر اضافہ ہوا ہے۔ آپ نے سب سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی۔ وہ جس کے 10 میں سے 9 نمبر تھے اب بھی 10 میں سے 9 ہی ہیں۔ غالباً وہ جس نے 3 کے بجائے 5 نمبر لیے انعام کا حقدار ہے۔ آپ بچوں کو اس طرح کی کامیابیاں دلانے کے لیے کوشش کریں۔ لہٰذا اسے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو چاہیے بچے کو شرف قبولیت بخشے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بخشتے تھے شرف قبولیت، اچھائی کو، حتیٰ کہ بچوں کی جانب سے بھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں 2 ساتھیوں کی کشتی کروائی اور انہوں نے جیتنے والے کو انعام دیا، کہا آؤ تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے تھے۔ وہ وقت نکالتے جب کوئی بچہ دیکھتے رک جاتے، توقف اختیار کرتے اگر ممکن ہوتا، اور وہ حقیقت میں زیادہ وقت گزارتے۔ یہ کل کے رہنماؤں کی تعمیر و ترقی ہے۔ یہی وجہ ہمارے صحابہ کرام جو تھے وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ ہیرو تھے، وہ سپر اسٹار تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے کچھ ویسا ہی۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے تسلیم کریں یا ایک دن مقرر کریں، انہیں سرپرائز دیں، یا خواہ 1 ماہ یا ہفتے بعد اس کا انحصار ہوگا مالیت پر اس مخصوص تحفے کی، یا کوئی چیز جو انہیں بطور سرپرائز دی جائے۔ اچانک کل ہم سب جا رہے ہیں، کہاں؟ چھٹی پر، موریشیس۔ ڈیڈ، کیا واقعی آپ کے بچے کے لیے اس قسم کا کام یا اس کا ایسا کہنا یا کنبے کا رکن کا؟ واللہ یہ ایسا کام ہے جو کر سکتا ہے گھر میں محبت میں اضافہ، اور یہ یقیناً اچھی خصوصیت کو فروغ دے گا۔ نقطہ نمبر 19، یہ بھی بے حد اہم نقطہ ہے اور ہمیں اس کا تذکرہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن
میں نے اسے جان بوجھ کر چھوڑا ہے آخر کے لیے، کیونکہ جب ہم واپس جاتے ہیں کبھی کبھار ہمیں آخری چند نکات یاد رہ جاتے ہیں۔ بہت سے نکات ہیں، لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ تحریر کرنا چاہیں گے، آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا باہر خوراک فروخت کی جائے گی، برائے مہربانی اپنے قلم اور کاغذ لے کر آئیں، فکر مت کریں، یہ ریکارڈ شدہ ہے اللہ کی رضا سے، جلدی یہ نیٹ پر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے۔ ہمیں چاہیے یقینی بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں روزانہ قرآن کی کچھ حصے کی تلاوت کرنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی حمد، قرآن کا حصہ بہت زیادہ نہیں کہ بچہ سست بن جائے۔ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں گھر پر ایک کتاب اور کبھی کبھار 20 منٹ پڑھنے کے بعد بچہ اونگنے لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں او نہیں بندہ خدا، وہ غوطہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تھا بھائی اس کی استعداد سے، اسے چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دروازے کھولے، لہذا اگر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں انہیں ترتیب دیں، مطالعہ کرنے کا درس دیں، مواد جو اچھا ہے اس مواد پر سوال کرنے کا جو وہ پڑھ رہے ہیں، کیا ڈیڈ یہ میرے پڑھنے کے لیے اچھی کتاب ہے؟ اور آپ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کیسے آپ کے علم میں آئے گا یہ اچھی کتاب ہے یا نہیں، کس سے پوچھا جائے اگر کسی دن آپ موجود نہیں ہوتے۔ اللہ ہمارے بچوں کو گندی کتب کے مطالعے سے محفوظ رکھے۔ کبھی کبھار ہمارے تکیے کے نیچے سے گندی ترین کتب پکڑ جاتی ہے، ہمارے بچے انہیں پکڑتے ہیں اور تب ہم ان سے قرآن کی تلاوت کی توقع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک شرمناک فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمارا آخری نقطہ آج شام، اور اسے میں نے جان بوجھ کر آخر میں رکھا ہے ماشاءاللہ، جب میں نے یہ نکات تحریر کیے انہیں ایک ترتیب میں لاتے ہوئے، وہ نقطہ جو پرقوت نکات میں سے تھا، ایسا نہیں کہ باقی پرقوت نکات نہ تھے، یہ ہے اپنے بچوں کو بار بار بتائیں کہ آپ اسے کتنی محبت کرتے ہیں، بار بار یہ بیان دہرائیں، اپنے بچے کو بتائیں، کہیں کہ آپ بچے سے محبت کرتے ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اہم ترین ہستی ہو، تم کس قدر شاندار ہو، اگرچہ ان میں کوئی خامی ہو آپ اسے اللہ کی جانب سے بطور ایک امانت سمجھیں۔ بچہ کس قدر شاندار ہے، آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ بچہ اہم ترین ہے یا آپ کے بچے کے لیے انتہائی اہم ہیں؟ اسی کا اطلاق ہمارے جیون ساتھی پر بھی ہوتا ہے، ہمیں انہیں بتانا چاہیے۔ اور تب ایک دوسرا بے حد اہم نقطہ ہے، انہیں ملیں، ان سے بغلگیر ہوں، گرم جوش اور مضبوط انداز سے۔ اب جانتے ہیں کچھ لوگ، مسئلہ یہ ہے، میں پہلے اس پر بات کر رہا تھا، میں نے یہ نقطہ اپنی بیوی کے سامنے پڑھا اور اس نے کہا ان کو آپ سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ بدترین کام اپنی بیوی کے گلے لگانا، اس طرح کہ آپ اسے گلے لگانا نہ چاہتے ہو، گرم جوشی اور مضبوطی سے گلے لگائیں ماشاءاللہ، اس قدر سختی سے نہیں کہ آپ اس بیچاری کی کمر توڑ دیں، لیکن الحمدللہ آپ جانتے ہیں ایک مضبوط ہمت دلانے والی بغلگیری سخت اور دیر پا اور ماشاءاللہ گھیرے میں لیتے ہوئے، آپ جانتے ہیں وہ آپ کے لیے محرم ہے اور آپ کے بچے، صاف ظاہر ہے آپ ان سے بغلگیر ہوں، جب بچی کچھ بڑی ہو جائے ان کے ساتھ روبہ عمل ہونے کا ایک مختلف طریقہ ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ میرا بچہ ہے، مجھے اپنے بچے کو گلے لگانے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بچوں کا بوسہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کا بوسہ لینا سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ یقینی بنائیں آپ اپنے دانتوں کو برش کریں سگریٹ نوشی کے بعد، کیونکہ وہ کبھی آپ کا بوسہ لینا نہیں چاہیں گے اور غالباً نہیں جانتے کیوں۔ اللہ اکبر، لہٰذا میں نے ان نکات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ میں نے آج وقت کی پرواہ نہیں کی، یقیناً میں نے کچھ زیادہ وقت لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں ہر ایک میں تبدیلی دیکھتا ہوں اور ہر ایک کی آنکھوں میں مجھے امید ہے اور میری دعا ہے چند الفاظ جو ہم نے ادا کیے یقیناً ہمارے لیے معاون ہوں گے کل کے رہنماؤں کو آج تیار کرنے میں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بنسبت 20 نکات کے، لیکن انشاءاللہ ہم نے ابتدائی نکات لیے، بقایا 100 ہم انہیں بھی حاصل کریں گے۔ میں اپنے درمیان کچھ ڈاکٹر بھی دیکھتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، وہ جیسی بھی ہوں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب